بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 21۔ وہ سر جھکائے کھڑی اس کی بات سن رہی تھی، اب کہ اس کا انداز اور لہجہ نرم اور دھیما پن لیے تھا۔ اس کا کام سمجھانا تھا، نہ کہ دروازہ ہی توڑ ڈالنا، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ نصیحت میں بھی طنز کا ذائقہ شامل ہونا۔ دوسری جانب ثنا ساری بات اپنے کانوں سے سن چکی تھی، اسی لیے اس نے خود سے فون بند کر دیا تھا۔ آئندہ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ضرور نے کہتے اس کی طرف سر جھکاتے دیکھا۔ میرال نے محض سر اس بات میں ہلا دیا، جو اپنا سر شرم سے بہت زیادہ جھکائے تھی، جیسے ابھی سجدہ دے گی۔ میرال نے کان سے فون ہٹا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ چلو شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ، ضرور نے پیار سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرال نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھاتے اسے دیکھا، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کی بات سنتے ہی اس کے سر سے شرمندگی جہاں ختم ہوئی، وہی تھوڑی دیر پہلے والا شوق در آیا، جب اس نے زارون کو اپنے مقابل دیکھا تھا۔ وہ زارون کو اپنے مد مقابل دیکھتی اپنے ہوش و حواس اس لیے گوا گئی تھی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لاؤنج میں وہ کسی وجود سے ٹکرائی تھی، جسے زارون بھائی سمجھ بیٹھی تھی۔ اگر زارون بھائی یہاں ہیں تو وہ کون تھا جو اس سے اندھیرے میں ٹکرایا تھا اور بے فکر آرام سے کھڑا رہا، پھر اوپر سیڑھیاں چڑھتا غائب ہوا تھا؟ زارون بھائی یہاں ہیں تو وہ کون تھا؟ یہ سوچتے اس کی زبان تالو سے چپک گئی، چہرے کا رنگ پھک پڑا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ منہ پر کیے آنکھیں ڈر و خوف سے پھیلائے زارون کو گھورے گئی۔ اسے خود کو ایسے گھورتے دیکھ زارون پہلے حیران ہوا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا جو وہ اسے ایسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے اپنی ابرو چکاتے کہا۔ زارون اس سے کہتے مڑتا پاس پڑے ٹیبل سے ٹیک لگاتے کھڑا ہوتے اپنے سامنے کھڑی اس ہونک بنی لڑکی کو غور سے ملاحظہ کرنے لگا، جو وہاں سے ہلنے تک کا نام نہیں لے رہی تھی، بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اسے خود کو ایسے دیکھتے دیکھ زارون کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکان اپنا احاطہ کرتی، اس سے پہلے ہی وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا گلا کھنکارتے خود کو کمپوز کرتا گویا ہوا۔ ہیلو میڈم، کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئی ہو؟ اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے کہا۔ میرال شوق سے نکلتی ایک قدم اچھلتی پیچھے کو ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں، ڈر و خوف کے مارے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا تو پھر اب تک کیا کر رہی ہو یہاں؟ کھسکو یہاں سے۔ اس کے کہنے پر میرال نے فوراً سے پیشتر اپنی نگاہوں کو اس سے ہٹاتے ارد گرد بے وجہ گھمانے لگی۔ جا کر اس کی نظر دوبارہ زارون پر گئی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز وہ خود پر پڑتا اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکی اور شرم سے سر ہی جھکا گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زارون کی آنکھیں اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھیں، جو کہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی نگاہیں کیا گستاخی کر بیٹھی ہیں۔ اس کی نگاہیں بے قابو ہوتی اپنے مقابل کھڑی لڑکی کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ میرال نے ایک چور نظر زارون پر ڈالتے اپنے حلیے پر غور کیا تو اس کے 14 طبق روشن ہوتے اسے زمین میں گاڑ گئے۔ اس کا دوپٹہ اس کے بازوں میں جھول رہا تھا۔ وہ پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، جو ذرا سافٹ تھا۔ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے اور گردن کا بوسہ لے رہی تھیں۔ صاف شفاف رنگت کے نکھرے ننگے پاؤں ماربل پر رکھے دمک رہے تھے۔ میرال سے پہلے زارون اس کا بھرپور جائزہ لے چکا تھا، اسی لیے شریف انسان پر تھوڑی دیر کے لیے شیطان غالب آیا تھا، جو اس کی عقل سوجھ بوجھ کو کچھ لمحے کے لیے مات دے گیا تھا۔ میرال نے فوری دوپٹہ اوڑھا۔ اس کے اس عمل پر زارون ایک دم سر جھٹکتا سیدھا ہوا، جیسے اس اثر کو زائل کیا ہو جو اس کو حرام سرور بخش رہا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، وہ ایک دم سرد آواز میں بولا۔ اس کی نگاہیں دائیں جانب دیوار پر مرکوز تھیں، جیسے خود کو اسے دوبارہ دیکھنے سے روکنے کی ایک معمولی سی کوشش کی ہو۔ میرال ڈر و خوف سے کھڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ کوئی تھا، مگر کیا یہ میری بات کا یقین کریں گے؟ کریں گے، ضرور کریں گے۔ میں نے خود دیکھا تھا اسے اوپر جاتے، اور تو اور وہ مجھ سے ٹکرایا بھی تو تھا۔ یہ میرا شک وہم ہرگز نہیں تھا۔
نہیں نہیں، اگر انہوں نے میری بات مان بھی لی اور اوپر جانے پر کوئی ثبوت نہ ملا تو وہ شخص کہیں چھپ گیا ہو یا چلا گیا ہو تو اور اگر انہوں نے مجھ پر ہی شک کیا کہ میں رات کے اتنے بجے جاگ رہی ہوں کیوں، اور فون پر بات کرتے ہوئے بھی پکڑ لیا ہے۔ نہیں نہیں میرال، نہیں، اب وقت تو حالات ایسے نہیں ہے کہ میں ان سے نہیں کہہ سکتی۔ یہ پہلے ہی مجھ پہ غصہ ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہی تھی کہ ایک بار پھر ضرور زور سے بولا، جاؤ۔ وہ اس کی یہاں مسلسل موجودگی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کا وقت، ہر طرف سناٹا اور سامنے من پسند شخص، کون کمبخت خود کو حواس قابو میں رکھ سکتا ہے؟ اسی ڈر سے کہ کوئی سنگین نتائج ہوں وہ غصے سے بو رہا تھا۔ میرال نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر اوپر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ وہاں پر بھی اندھیرا تھا پر پہلے کی بنسبت کم تھا۔ پھر زرون کو جو اسے توری چڑھائے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میرال نے اپنا حلق تر کیا، مرتی کیا نہ کرتی۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی والا حساب تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اوپر چڑھنے لگی۔ جہاں تک روشنی تھی وہاں تک ہمت کرتی 20 منٹ میں پہنچی۔ عقب میں کھڑا زرون اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرد نظریں اسے اپنی پشت پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر رکتے اس نے گہری سانس فضا میں خارج کی اور لٹھے کی مانند صفحے پڑھتے ڈرتے ڈرتے اوپر چلتی چلی گئی۔ زرون کی نظریں اوپر ہی رہیں جب تک دروازے کے بند ہونے کی آواز نہ آئی۔ ٹھک، خاموشی میں کمرے کے بند ہونے کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ زرون نے ایک سرد سانس فضا میں خارج کی اور تھکے تھکے قدم لیتا کچن میں گم ہو گیا۔ کمرے میں آتی وہ رات کے تک اس بارے میں سوچتی رہی کہ آیا وہ بتائے یا نہیں۔ اسے وہ شدت بھرا لمس اپنے بازوں پر محسوس ہو رہا تھا، ساتھ ان پہ جلن کا احساس بھی۔ اس شخص کی وہ چند سانسیں جو میرال کو اپنے اوپر پڑتی محسوس ہوئی تھیں، ان سانسوں کی مہک اسے اب بھی اپنے وجود کے ارد گرد اٹھتی محسوس ہوئیں، جن میں کلون کے ساتھ ساتھ سگریٹ کی بھی بھینی خوشبو شامل تھی۔ آج کل اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف کوئی شخص اس کا نام پوچھ کر گھر تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور دوسرا پتہ نہیں کون تھا جو سیدھا گھر میں ہی دندناتے گھسا چلا آیا تھا۔ یہ سب سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی کہ صبح 8 بج گئے اور وہ گہری نیند میں لمبی تانے سونے گئی۔ تب دروازے کھلتے کنول بیگم اندر داخل ہوئیں۔ اسے اب تک سوتا دیکھ کھڑکی پر لٹکے بھاری پردے ہٹائے۔ میرال نے دوسری طرف کروٹ بدلی۔ کنول بیگم چلتی اس کے سر پر پہنچ گئیں۔ میرال اٹھو، صبح ہو گئی ہے، مگر مجال ہے جس پر اثر ہوا ہو۔ کنول بیگم اسے نہ اٹھتا دیکھ اسے بازو سے پکڑتے ہلانے لگیں۔ میرال بیٹے اٹھ جاؤ۔ اب بھی وہ بو رہی تھیں کہ میرال یکدم اٹھ بیٹھی اور اپنے بازو سے ان کا ہاتھ دور جھٹکا۔ کنول بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کے بازو پر ہاتھ رکھنے سے اسے ایسا لگا تھا جیسے وہی شخص اسے اسی شدت بھرے لمس سے پکڑ رہا ہے۔ وہی جلن کا احساس، وہی ناگواری، وہی اذیت تھی۔ وہ خواب میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، اسی لیے ان کے ہاتھ لگاتے وہ کرنٹ کھاتے اٹھتی پیچھے کو کھسکتے خود میں سمٹی۔ کیا ہوا میرال، کوئی خواب دیکھا ہے؟ ڈر گئی ہو؟ ان کے پیار سے پوچھنے اور پاس بیٹھنے پر وہ تڑپ کر ان سے لپٹ گئی۔ امی، بس درد سے ماں کو پکارتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس میرا بچہ چپ ہو جاؤ، برا خواب سمجھ کے اسے بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، چلو شاباش۔ جب وہ کافی دیر رو لی، دل کا غبار کم ہوا، کنول بیگم اسے تسلی دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرال خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اچھا، آج تم اپنا سارا سامان پیک کر لو۔ کیوں؟ مجھے اتنی دیر سے چپ سادے بیٹھی تھی، زبان پر لگا قفل کھولتے وہ دو بدو بول اٹھی۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ ان کا انداز اب کے سنجیدہ ہوا۔ میرال فوراً بیڈ سے اترتی ان کے پاس آئی۔ مگر امی، مگر کچھ نہیں میرال، ہم جا رہے ہیں، میں نے کہہ دیا ہے، اب مزید کچھ نہیں، اور نہ ہی کوئی بحث ہوگی اس پر، سمجھ گئی؟ جاؤ، جا کر فریش ہو کر نیچے آؤ۔ کنول بیگم سخت گی لہجہ اپناتی کہتی پلٹ گئی۔ امی، میں نہیں جاؤں گی۔ اپنے عقب سے آتی اس کی آواز سن وہ رکی اور مڑی۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہر بات میں ضد، ہر بات میں اپنی من مرضی، بس بہت ہوا، مگر اب مزید اور نہیں۔
بہت مان لی تمہاری ہر غلط صحیح بات، اب تک تمہارے لیے سب کرتی آئی ہوں، لیکن میری بیٹی اس نے تو میری ایک بات تک نہ مانی، مجھے میرے بھائی بھتیجے کے سامنے شرمندہ کر دیا، وہ سرد ترین لہجے میں بولی۔ میرال اس اچانک سے ہوئے فیصلے پر ششدر کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رشتے سے انکار کے بعد ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ بولو، اگر یہ بات نہ ہوتی تب تک ٹھیک تھا، مگر میں اتنی بے غیرت نہیں، مجھ میں غیرت اتنی تو باقی ہے کہ انکار کرنے کے بعد میں اپنے بھائی کے در پر پڑی نہیں رہ سکتی، اس سے تو احساس شرمندگی، ندامت، ذلت سے بہتر ہے میں اپنے شوہر کے گھر ہی رہ لوں۔ کنول بیگم کا لہجہ انتہائی تلخ رویے اختیار کر گیا۔ میرال کا دل دکھا تھا، اسے درد ہوا تھا، پر وہ اب ایک لفظ نہ کہہ پائی۔ شدت تکلیف بڑھنے سے اس نے ضبط سے اپنے لب بھینچ لیے۔ شرمندگی کے احساس تلے دب کر کسی کے گھر امیری کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے انسان سر اٹھا کر فخر سے زندگی جیے، چاہے غریبی کی ہی صحیح، لیکن اپنے گھر میں جیے۔ میرال بی بی، اور ویسے بھی ضرور کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ہمارا جانا ہی صحیح فیصلہ ہوگا، وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ ان کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ میرال آگے آتی ان کا ہاتھ تھامتے بول پڑی، ایک آخری کوشش، لیکن امی، ماموں جان نے خود ہمیں یہاں رہنے کا کہا تھا، اور ویسے بھی ہم زرون بھائی کی وجہ سے کیوں جائیں گے؟ ان کو ہمارے یہاں رہنے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کی باتیں کنول بیگم کو مزید غصہ دلا گئیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے جھٹک دیا۔ واہ، کیا کہنے تمہارے میرال بی بی، وہ جن نظروں سے تمہیں دیکھتا ہے کیا وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، اس کے نام کا رشتہ آیا تمہارے لیے، وہ شخص پتہ نہیں کن کن نظروں سے تمہیں دیکھتا سوچتا ہوگا، کیا کیا خیال اس کے دل میں آتے ہوں گے جب وہ تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر میرال، تمہیں کتنا گناہ ملتا ہوگا، سوچا کبھی تم نے؟ ان کی بات پہ سے ٹرانس کی کیفیت میں نفی میں سر ہلایا۔ کنول بیگم اس ایک بازو سے دبوچتے تیز آواز میں بولی، سوچو، لیکن بھائی وہ بھی مزید کچھ بولتی کہ اس کی بات درمیان سے کاٹتے کنول بیگم کاٹ دار لہجے میں چبا چبا کر گویا ہوئی۔ بھائی، کنول بیگم نے قوت سے کہتے تمسخرانہ مسکرائی۔ میرال نے انہیں حیرانگی سے دیکھا۔ کیا وہ تمہیں بہن سمجھتا ہوگا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا۔ میرال کو ان کی آنکھوں میں اس بات کے بے شمار مفہوم درج ملے جو اسے اصل حقیقت بیان کر گئے، یا پھر وہ تمہیں بہن کی نگاہوں سے دیکھتا ہوگا؟ بولو۔ وہ اسے جھٹکا دیتے خود سے دور کر گئیں۔ میرال لڑکھڑاتے قدم پیچھے ہوئی۔ بھائی، یہ تو تم کہہ رہی اور سمجھ رہی ہو نا، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے؟ کنول بیگم نے کہتے بات ادھوری چھوڑ دی، جو میرال کے سمجھنے کے لیے کافی تھی۔ ان کی باتیں سنتے اس کی نظروں کے سامنے رات والا منظر گھوم گیا، اس کی عجیب و غریب نظروں کا ارتکاز، اس کے خود کو گھور گھور کر غور سے دیکھنا، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کی آنکھوں سے چھلکتے اپنے لیے نرم گرم احساس، چاہت، اس کے لہجے، اس کی آواز، جب وہ میرال سے مخاطب ہوتا، وہ یہ سب سوچنے لگی، کنول بیگم نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، وہ سب جانتی تھی، سب، بس خود سے خود ہی جھوٹ بول رہی تھی، یا شاید جھوٹے دلاسے دے رہی تھی، یا سچ سے نظریں چرا رہی تھی۔ اللہ پاک نے عورت کو ایک خاص قسم کی خاصیت سے نوازا ہے کہ وہ ہر نظر جس پر پڑتی ہے، اس کا ارتکاز، اس کا معنی، اس کا مقصد، اس میں لپکتی ہوس، چاہت، نفرت، محبت، حتیٰ کہ ہر جذبہ جو مقابل اس کے لیے محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ جان جاتی ہے، پر یہ ظاہر وہ ہرگز نہیں ہونے دیتی کہ وہ سب جانتی ہے۔ ایسا ہی میرال کا حال تھا، وہ صرف جان بوجھ کر انجان بننے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اسے پریشان چہرے کی اڑی ہوائیوں کے ساتھ سکتے میں دیکھ کر وہ مزید بولی، امید کرتی ہوں تو میری بات کو سمجھ گئی ہوگی، اس لیے اب مجھے مزید پریشان کرنے کا باعث نہ بننا اور بغیر کسی بحث لڑائی کے پیکنگ کر لینا، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ میرال ان کو جاتا دیکھ بستر پر جھٹ سے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں شدید ضبط سے سرخ پڑنے لگیں، لاکھ کوششوں کے باوجود آنسو بہتے اس کے رخساروں کو بھگو گئے۔ وہ ساکن بیٹھی اپنے ساتھ ہوتے وقت کے ستم کو سوچتی بے آواز روئے گئی۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی سزا اسے یوں مل رہی تھی؟ آج آ کے اسے واپس اسی گھر میں لوٹ کر جانا تھا۔ اسے اپنے اس فیصلے پر شدید غصہ آیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی، چاہے زندہ لاش بن کر زندگی گزار دیتی،
اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے خود کو وقت و حالات کے سپرد کرتے اس نے ایک لمبی سرد سانس کھینچی، چہرہ بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا جو رونے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ اٹھتی واش روم میں بند ہوئی۔ دیکھا میں بھی اپنے نام کا ایک ہی ہوں۔ کیسے؟ منور خان اپنے فرضی کالر جھاڑتے بولا۔ گڑیا اس کی بات نہ سمجھتے بولی، کیا مطلب؟ ارے کنول بیگم واپس آ رہی ہے، منور خان پرجوش آواز میں کہتا پان بناتا منہ میں ڈال گیا۔ گڑیا کو شوق لگا۔ کیا؟ اسے یقین نہیں تھا کہ اب وہ دونوں ماں بیٹی واپس اس گھر میں آئیں گی۔ ہاں اور تو اور، اب تم دیکھنا میں کیا کروں گا۔ مجھے پیٹا تھا نا ان دونوں کی وجہ سے، دیکھنا کیسے اپنے قدموں میں نہ لاگ رایا۔ بے عزت کیا تھا مجھے، میں نہیں بھولا اپنا بدلہ، یاد ہے مجھے۔ ان دونوں ماں بیٹی کو ایسا سبق سکھاؤں گا، یاد رکھیں گی زندگی بھر۔ کس سے پنگا لیا تھا؟ نفرت سے پھنکارتے اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ گڑیا تجسس کے مارے پاس آتے پوچھنے لگی، اچھا کیا کریں گے مجھے بھی بتائیں، بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کیوں وہ میں تجھے کیوں بتاؤں؟ منور خان ایک دم اونچا بولا۔ گڑیا ڈرتے پیچھے کو ہوئی جو اپنے باپ کے کان کے قریب جھکی ہوئی تھی۔ جب وقت آئے گا تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا، بس اتنا یاد رکھ تیرے باپ نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ وہ مکروہ مسکراہٹ سے کہتا گڑیا کو دیکھنے لگا۔ اچھا چلو پھر دیکھ لیتے ہیں آپ کے نشانے بھی آخر کتنے نشانے پر لگتے ہیں۔ وہ بھی اپنے باپ کی جانب شیطانی مسکراہٹ اچھالتے بولی، بس ایک بار وہ دونوں ماں بیٹی ہاتھ آ جائیں، پھر دیکھتی جانا میں کیسے اپنے کام سیدھے کرتا ہوں۔ اب وہ دونوں ہی میرے سب الٹے ہوئے کاموں کو صحیح کرنے کے کام آئیں گی۔ یہ کہتے وہ خباثت سے ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ گڑیا اپنے باپ کو ایسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں اس وقت صرف میرال اور کنول بیگم ہی تھیں۔ دونوں خاموش تھیں، ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہی تھیں۔ میرال نے جب سے جانے کا سنا تھا تب سے اس کو عجیب الگ پریشانی اور بے چینی سی ہونے لگی تھی، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے یا غلط ہوگا، پر کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور صبح سے اداس ادھر ادھر ٹہلتی پھر رہی تھی۔ اندر گھٹن محسوس ہونے پر وہ باہر لان میں نکل آئی۔ موسم اچھا تھا، لیکن جب انسان اندر سے اداس ہوتا تو چاہے اس کے آس پاس کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ ہوں وہ خوش نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس انسان اندر سے خوش ہو اور باہر کتنے ہی دکھ تکلیف پریشانیاں ہوں وہ خوش ہوتا ہے۔ یہی حال میرال کا تھا۔ وہ بیزاری سے چہل قدمی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بے نیاز بنی اپنے کام میں مصروف رہی۔ گارڈ اس شخص کو اجازت لینے کا کہتا اندر چلا گیا۔ کنول بیگم لاؤنج میں بیٹھی نوکرانی سے صفائی ستھرائی کروا رہی تھی جب گارڈ ان کے پاس آیا۔ بی بی جی باہر کوئی صاحب آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے؟ کون؟ نہیں معلوم، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اچھا، پتہ نہیں کون ہے، شاید منور خان ہوگا۔ نہیں، وہ اپنا نام بتاتا اور گارڈ تو اسے جانتا ہے، پھر کون ہے؟ کیا کہا اس نے تم سے؟ یہی جی کہ مجھے کنول بیگم سے ملاقات کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے اندر بلا لو، گیسٹ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ جی بی بی جی۔ گارڈ حکم کی پیروی کرتے باہر چلا گیا۔ وہ حکم صادر کرتی کشمکش کا شکار ہوئیں۔ کسی ڈر کے تحت ان کا دل پریشان ہوا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ سامنے کام کرتی نوکرانی ان کے ہاتھوں کی لرزش اور چہرے پر اڑتی ہوائیاں ان کے پاس آتی دریافت کرنے لگی۔ بی بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم اپنا کام کرو جا کر۔ جی۔ اس کے جاتے کنول بیگم نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرال کب سے بے چین ہوتی چکر کاٹ رہی تھی۔ گارڈ اندرونی داخلی دروازے سے نکلتا گیٹ کی جانب بڑھا، باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دیتا گیٹ کا دروازہ کھولتے ایک سائڈ پر ہوتا اس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہموار کیا۔ میرال جس کے ٹہلتے ہوئے دروازے کی جانب پشت تھی، سامنے دیوار کے قریب جاتی نظریں آسمان پر ٹکائے پلٹی تھی کہ دوسری جانب ایک مردانہ قدم جو بلیک شوز پہنے ہوئے تھا دروازے کو عبور کرتا اندر داخل ہوا۔ میرال اپنی گہری سوچ میں گم پلٹتی دھیمے قدم اٹھاتی چل رہی تھی جب اندر داخل ہوتے شخص کی پہلی نظر گھر پر پڑی اور دوسری نظر لان میں ٹہلتی اس خوبصورت اپسرا پر پڑتی پلٹنا بھول گئی۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔